احباب گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں الحمدللہ اعمال کے حوالے سے میں نے گفتگو کی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ میں اسی موضوع کو بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ذو الجلال قرآن و حدیث کے مطابق بیان کرنے کی اور پھر ہم تمام احباب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج تقریباً ایک عشرہ ختم ہونے کو ہے۔ ان 10 دنوں میں جو کچھ بھی ہم کر سکے ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو دن باقی ہیں ان میں خیر اور بھلائی اپنانے کی، اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی، یقیناً تقاریر اور بعض و نصیحت وہ ہوتی رہتی ہے، مقررین کی بڑی تعداد ہے، بیانات چلتے ہیں، قیامت کی نشانی میں سے ہے، لیکن اعمال اس کی بڑی کمی ہے، عمل کی بڑی کمی ہے کہ ہم عمل کی طرف نہیں جاتے۔ تقریریں تو بہت ہوتی ہیں، ہر بندہ ہی مبلغ ہے اس دور میں، اور وہ کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم جو ہے وہ یوز کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ کوئی نہ کوئی بات پہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن عمل کا بڑا فقدان ہے۔ فجر کی نماز اگر کوئی جماعت کے ساتھ ادا نہ بھی کرے تو کم از کم 7 بجے آنکھ کھلنے کے بعد سب سے پہلی وہ پوسٹ جو ڈالتا ہے وہ کوئی نہ کوئی نیکی کی ڈالتا ہے۔ تو یہ اس قیامت کی نشانی میں سے ہے کہ مقررین بڑے ہوں گے، تقریریں بڑی ہوں گی، بات بڑا ہوگا، نصیحت بڑی ہوگی، لیکن عمل کا فقدان ہوگا۔ میں نے پچھلے جمعہ کے اندر بھی اپنے اسی موضوع کو بیان کیا کہ ہمیں عمل کے میدان میں آنا چاہیے۔ عملی زندگی سب سے بہترین زندگی ہے۔ عمل جو انسان کرتا ہے اللہ کے ہاں اس کی کامیابی ہے۔ تو بہت سارے اعمال، بہت ساری دعائیں، بہت سارے اذکار میں نے آپ احباب کے سامنے رکھے تھے۔ آج بھی انشاءاللہ میں کچھ اذکار اور کچھ حقیقی خوشی ہم کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، اور جتنی بھی دعائیں میں آپ کو بتلاتا ہوں مجھ سمیت سب کو وہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعہ کا جو اختتام ہوا تھا، آخری حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی وہ سبحان اللہ و بحمدہ اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے اوپر تھی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی کہ یہ 2 دعائیں آپ پڑھیں، اس کو کبھی نہ چھوڑیں، رزق کبھی آپ کے دروازے کو نہیں چھوڑے گا۔ تو ان میں سے ایک دعا لا الہ الا اللہ اور ایک دعا سبحان اللہ و بحمدہ بتلایا تھا۔ لا الہ الا اللہ یہ افضل الذکر ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بڑا بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور اللہ کو یہ کلمہ بڑا محبوب ہے، اس لیے کہ وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس کے معاملات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ یکتا ہے اپنے تمام اعمال میں، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے رب ہونے میں، الہ ہونے میں، معبود ہونے میں، عبادت میں وہ یکتا ہے۔ تو یہ کلمہ جو بندہ پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس بندے کا رزق جو ہے انشاءاللہ وہ کبھی کم نہیں ہوگا۔ اسی طرح کا ایک ملتا جلتا اور کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی الجامع المسند الصحیح اس کے اندر لے کر آئے ایک حدیث کو، اور بالکل آخری حدیث صحیح البخاری کی بالکل آخری حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، او کما قال علیہ السلام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن
دو کلمے ایسے ہیں کہ اللہ کو بڑے پسند ہیں، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کی طرف، اللہ کی طرف وہ بڑے محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان کے اوپر بڑے ہلکے ہیں، پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، پڑھنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا، بہت ہلکے کلمے، لیکن ثقیلتان فی المیزان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ان دو کلموں کو ترازو کے اندر رکھا جائے تو وہ بھر جائے، ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بہت وزنی، بڑا وزن ہے، وزن سے مراد کیا ہے؟ اجر اس کا بڑا ہے، ثواب اس کا بڑا ہے، اس کا بدلہ بہت بڑا ہے، ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں یہ بڑے وزنی ثابت ہوں گے، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، یہ کلمات ادا کرتے چلے جائیں، اللہ کو یہ کلمے بڑے محبوب ہیں، بہترین کلمات، بہترین کلمات، اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لے کر آئیں، رمضان کا مہینہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اذکار کریں، اور اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو، نہ شکری نہ کرتے پھرو۔ احباب گرامی، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اذکار کریں، ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں ہر حال میں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے یذکر اللہ فی کل احیانہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اور فرمان کے اندر فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ ہمیشہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے، اللہ کے ذکر سے تر ہو، سبحان اللہ آپ کی زبان پر ہو، الحمدللہ آپ کی زبان پر ہو، اللہ اکبر آپ کی زبان پر ہو، سبحان اللہ و بحمدی وہ آپ کی زبان پر ہو، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم وہ آپ کی زبان پر ہو۔ کتنی ایسے کلمات ہیں، اگر وہ ہم پڑھیں، اسے ادا کریں، ہماری زبان کے اوپر وہ چالو رہے، تو اللہ رب العالمین راضی ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ دل وہ عطا فرما جو ڈرنے والا ہو، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اور زبان وہ عطا فرما جو ذکر کرنے والی ہو، ذکر کرنے والی زبان، اگر یہ کسی کو مل جائے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے ہر وقت میں زبان، کیونکہ یہ زبان ہے، یہ چاہے تو ہمیں عرش پر بٹھا دے، چاہے تو قبر کے گہرائیوں میں لے جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کف علیک لسانک، اپنے آپ پر اپنی زبان کو روک کے رکھ، اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من یتمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک چیز ما بین لحییہ زبان، وما بین رجلیہ شرمگاہ، اگر کوئی مسلمان مومن بندہ کلمہ پڑھنے والا، اسلام کو لے کر آنے والا، اگر وہ ان دو چیزوں کی ضمانت دے دیں، کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ہمیں زبان وہ عطا فرما کہ لسانا ذاکرا، ذکر کرنے والی زبان، ذکر کرنے والی، تجھے یاد کرنے والی، ہر وقت میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور پھر اس کے فوائد، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پر پڑے ہوئے، مسجد والوں نے رہائش نہ دی کہ کوئی ادھر نہیں رہ سکتا، آپ باہر جائیں، کوئی جانتا نہیں تھا، سفر کی حالت میں تھے،
باہر لیٹ گئے. ایک شخص نے دیکھا جو دکاندار تھا اور وہ نان بھائی تھا, روٹیاں لگانے والا, تندورچی. اس نے دیکھا کہ ایک مسافر بندہ یہاں پر باہر پڑا ہوا ہے. اس نے کہا حضرت جی اٹھو, آؤ آپ کو کوئی کھانا شانا کھلاتا ہوں. انہوں نے اٹھایا, وہ لے گئے, بٹھایا, کہا کہ میں آپ کی روٹی کا انتظام کرتا ہوں, اور وہ آٹا گوندنا شروع کرتا ہے اور ساتھ میں پڑھتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اور ساتھ میں وہ آٹا گوند رہا ہے. وہ بندہ نہیں جانتا کہ یہ کون شخصیت ہے. امام صاحب کیا فرماتے کہ اے تندورچی, میری خدمت کرنے والے, آٹے کو گوندنے والے, یہ بتلا کہ تو آٹا گوند رہا ہے, پھر روٹیاں لگاتا ہے, اور ساتھ میں تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ بھی پڑھتا ہے. کیا اس استغفر اللہ نے کبھی تجھے کوئی فائدہ بھی دیا؟ کیا کبھی زندگی میں تجھے کوئی فائدہ ملا اس کے پڑھنے سے؟ اس نے کہا جو کچھ بھی میں نے مانگا ہے وہ اللہ نے عطا کی ہے, صرف ایک خواہش آج تک پوری نہیں ہو سکی, اس کے علاوہ سب مل گیا. کہا کہ وہ کیا خواہش ہے جو تیری خواہش اللہ نے پوری نہیں کی, باقی ساری خواہش تو سمجھتا ہے کہ میری پوری ہو چکی. اس نے کہا میری ایک خواہش باقی ہے, اور وہ میری تمنا, میری آرزو, میری دعا, میری اللہ کے سامنے التجا, میری پکار اس بات کی ہے کہ اللہ سنا ہے کہ تیرا ایک بندہ بہت بڑا امام حدیث کا احمد بن حنبل, کاش کہ تو اسے کبھی میرا مہمان بنا دے کہ میں وہ آٹا گوندوں, میں روٹی پکاؤں اور اس کو کھلاؤں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کی بات کو سن رہے اور رو رہے, آنکھوں سے آنسو نکل آئے. کہا کہ تو خواہش کرتا تھا, اللہ نے مجھے میرے پاؤں سے یہاں سے پکڑوا کر تیرے در کے اوپر پھینکے کہ جا میرا ایک بندہ تیری خواہش رکھ کے بیٹھا ہے, تو نے روٹی وہاں سے کھانی ہے. آج احمد بن حنبل تیرے دروازے کے اوپر موجود ہے, میں ہوں احمد بن حنبل. استغفر اللہ کرنے سے کوئی انسان یہ سمجھے کہ میری زندگی کی خواہشات پوری نہیں ہوئی, وہ جھوٹ کہتا ہے. لسان ذاکرہ, ذکر کرنے والی زبان کو تلاش کریں کہ استغفر اللہ آپ کی زندگی کے ہم اور غم, پریشانیاں اور تمنیات ہم بھی مٹائے گا, غم بھی مٹائے گا, پریشانیاں بھی مٹائے گا, اور تمہاری جو جائز ضروریات ہیں, خواہشات ہیں, تمنیات ہیں, آرزویں ہیں, میرا مالک اسے پورا کر دے گا. استغفار کے ساتھ درود پاک کو لازمی پکڑ لیں. درود پاک, درود ابراہیمی, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. درود ابراہیمی کثرت سے پڑھیں, جتنا ہو سکتا ہے پڑھیں, اس لیے کہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ, کہ ایک مرتبہ کوئی مسلمان مومن میرے اوپر درود پاک پڑھتا ہے, اللہ رب العالمین اس ایک پڑھنے کے عوض میں 10 رحمتوں کا نزول اس پر فرماتا ہے. درود پاک کی کثرت کریں, زیادہ سے زیادہ پڑھیں, اور آپ کو اگر کوئی درود پاک پڑھتا ہے اسے کسی قسم کی کوئی دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دیکھیں نا اتنے سارے لوگ ہیں, اب کوئی آ کر مجھے کہتا ہے کہ آپ دعا کر دیں, ہمارے گھر میں بیمار ہیں, کوئی کہتا ہے کہ ہمارے فوت ہو گئے, کوئی کہتا ہے مجھے بیٹا نہیں ملا, بیٹا چاہیے, کوئی کہتا ہے بیٹے بیٹے بیٹی چاہیے, کوئی آ کر کہتا ہے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے, مجھے اولاد چاہیے, اور کوئی آ کر کہتا ہے کہ مجھے اولاد تو دی ہے لیکن بیکار نکل آئی, دعا کریں. کوئی کہتا ہے بارش چاہیے, کوئی چاہتا ہے رزق چاہیے, کوئی کہتا ہے لباس چاہیے, کوئی کہتا ہے مکان چاہیے, چھت چاہیے. ہر بندے کی ایک اپنی
ایک دعا ہے، اس کی ایک ضرورت ہے جو وہ آ کے اپنے امام سے ڈسکس کرتا ہے کہ آپ جب دعا کریں تو یہ سب چیزیں مانگیں، لیکن امام صاحب دعا مانگتے ہوئے بھول جاتے ہیں، وہ بیمار کے لیے مانگ لیتے ہیں، مرے ہوئے کے لیے نہیں مانگتے، ذہن میں نہیں رہا، بیٹا کسی کے لیے مانگ لیا، بیٹی نہیں مانگی، کسی کے لیے اولاد تو مانگ لی لیکن اولاد کی درستگی نہیں مانگی، تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ آپ بذات خود کثرت سے دعا کریں، اور وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بہترین دعا، بہترین دعا درود پاک ہے۔ آپ یہ درود پاک پڑھتے چلے جائیں، آپ کو کبھی کوئی چیز مانگنے کی ضرورت نہیں آئے گی۔ آپ مانگیں گے نہیں، پھر کسی کو نہیں کہتے پھریں گے کہ ہمارے حق میں دعا کر دیں گے، اس لیے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو فرمایا اللہ کے نبی میں دعا مانگوں تو کتنا درود پڑھوں اور کتنی دعا مانگوں؟ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے اسے بتلایا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں اب دعا کروں گا تو دعا میں 25% جو ہے درود پاک پڑھوں گا، باقی دعا مانگوں گا۔ ایک مثال میں نے دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو زیادہ کر دے نا تو یہ تیرے حق میں بڑا بہتر ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے 50% دعا اور 50% بیچ میں درود پاک۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو زیادہ کر دے تیرے حق میں بہتر ہے۔ کہا کہ 75% درود پاک اور 25% اپنی دعا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تو اس سے بھی زیادہ کر دے تیرے حق میں بہتر ہے۔ اس نے کہا پھر اللہ کے نبی اب 100% میں درود پاک ہی پڑھوں گا۔ کیا کروں گا؟ درود پاک پڑھوں گا۔ نبی کائنات علیہ السلام نے اسے کیا فرمایا؟ اگر تو نے یہ کام کیا کہ درود پاک ہی تو پڑھتا رہا تو پھر کیا ہوگا؟ اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، اللہ تیرے ہم، تیرے غم، تیری پریشانیاں، تیرے مصائب، تیری تکلیفیں وہ بھی مٹائے گا اور تیری زندگی کے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ احباب گرامی، ان وظائف سے بھاگے نہیں۔ ہر بندہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے گریبان میں جھانکے کتنا وہ پریشان ہے، کتنا وہ پریشان ہے۔ وہ اندازہ خود ہی لگا سکتے ہیں اپنی پریشانی کا کہ میں کتنا پریشان ہوں، اور اب دوسری طرف پھر وہ اندازہ لگا لے کہ میں پڑھتا کیا ہوں۔ سمپل بات ہے، کیا خیال ہے؟ میں پریشان ہوں لیکن پڑھتا بھی کچھ نہیں، میری اولاد بیکار ہے میں پڑھتا بھی کچھ نہیں، میرے پاس روٹی نہیں ہے میں پڑھتا بھی کچھ نہیں، میرے پاس چھت نہیں ہے میں پڑھتا بھی کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی نے ایسے نہیں فرمایا لسانا ذاکرا، اللہ زبان دے ذکر کرنے والی دے، سبب سے مانگا ہے۔ اس زبان سے آپ لوگوں کی برائیاں کرنے کی بجائے کثرت سے درود پڑھیں، استغفار کریں، اللہ سے معافی کو مانگیں۔ اللہ زندگی کے ہم بھی مٹاتا ہے اور گناہ بھی مٹاتا ہے۔ درود پاک کیا خیال ہے؟ پڑھیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ درود پاک کی کثرت کریں۔ اللہ اکبر۔ کویت سے ایک رسالہ نکلتا ہے الفرقان کے نام سے، عربی کے اندر ہوتا ہے الفرقان، ٹوٹل وہ عربی زبان میں آتا ہے۔ وہاں کے ایک شیخ تھے عالم دین، ان کی اوپن ہارٹ سرجری تھی، کی گئی۔ جب سرجری مکمل ہو گئی تو دوبارہ سے جب انہوں نے وہ چیک اپ کیا کہ آیا کہ ہم صحیح پہنچ گئے، معاملہ ٹھیک ہو گئے، تو ڈاکٹرز کو چیک کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ ابھی 1 کلوٹ باقی ہے بیچ میں، 1 ذرہ ابھی بیچ میں باقی، جس کو باہر نکالنا انتہائی اہم ہے۔ ڈاکٹر کا پینل بیٹھا، مشورہ کیا، آگے پھر پیشنٹ سے بات کی کہ آپ کا آپریشن تو ہم نے کیا لیکن 1 ذرہ بیچ میں رہ گیا، دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اب وہ عالم دین وہ پریشان ہو گئے، اس لیے کہ فرسٹ ٹائم تو انہیں پتہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے،
لیکن سیکنڈ ٹائم کے لیے وہ پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ دوبارہ یہی کام ہے. اللہ اکبر. بس انہوں نے کہا کہ آپ تیاری پکڑیں اور ہم بھی تیار ہو کر آتے ہیں اور آپ کا آپریشن ہوگا. ڈاکٹر صاحب سارے چلے گئے. عالم دین چارپائی کے اوپر ہیں، بیمار ہیں ہاسپٹل میں. ایک نرس وہاں سے گزری اور اس نے دیکھا کہ میرا پیشنٹ جو ہے یہ بڑا نروس سا ہوا ہے، پوچھوں کیا بات ہے. تو اس نرس نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے؟ کہا کہ پہلا میرا آپریشن ہو گیا، اب دوبارہ انہوں نے کہا کہ آپریشن کرنا ہے. کہا ذہنی طور پر تیار ہو اور ہم بھی تیاری کر کے آتے ہیں. تو جب یہ نرس نے سنا، اس خاتون نے سنا، تو فرمایا لا تخف صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دو باتیں، لا تخف ڈر نہیں، اس لیے کہ ڈرنا اللہ سے ہی چاہیے، اس بات سے نہ گھبراؤ. دوسری بات یہ ہے کہ صلی علی النبی، درود پاک پڑھتے رہو، اللہ کے نبی پر درود پاک پڑھنا شروع کرو. ڈاکٹر جو ہے وہ عالم صاحب نے اس خاتون کی بات کو سنا، درود پاک پڑھنا شروع کر دیا. آپریٹ کرنے سے پہلے ڈاکٹروں نے ایک مرتبہ پھر چیک اپ کیا، اور جب چیک اپ کیا تو ان کی مشینوں نے بتلایا کہ جو ذرہ آپ نے دیکھا تھا اور جس کے لیے آپ تیاری پکڑ رہے تھے سیکنڈ آپریشن کے لیے، اللہ رب العالمین نے وہ ذرہ ویسے نکال دیا. یہ الفرقان رسالے میں لکھا ہوا تھا. غالباً میں نے سن 2000 یا 2001 میں یہ میں نے واقعہ اس رسالے کے اندر پڑھا تھا. احباب گرامی، درود پاک پڑھنے سے انسان کے ہم اور غم، پریشانیاں، یہ سب جو ہے وہ مصیبتیں کٹتی ہیں، اللہ رب العالمین کاٹتا ہے. ایک عمل سید الاستغفار کریں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت. یہ دعا پوری یہاں پر لکھی ہوئی ہے، ادھر لکھی ہے صبح شام کے اذکار میں. سید الاستغفار ایک مرتبہ صبح ہے اور ایک مرتبہ شام ہے. ایک مرتبہ صبح ہے اور ایک مرتبہ کیا ہے؟ شام. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جس بندے نے صبح کے ٹائم میں سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، یہ پوری آخر تک دعا جس نے بندے نے پڑھی، اگر شام ہونے سے پہلے وہ مر گیا تو اسے جنت میں جانے سے کوئی روکے گا؟ کوئی نہیں روکے گا. اور پھر یہی دعا اگر وہ شام کو پڑھ لیتا ہے اور صبح ہونے سے پہلے اگر وہ مر گیا تو اس بندے کو پھر بھی جنت میں جانے سے کوئی روکے گا نہیں. سید الاستغفار عادت بنائیں، ایک مرتبہ صبح ہے اور ایک مرتبہ شام ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. 3 مرتبہ صبح ہے اور 3 مرتبہ شام ہے. عادت بنائیں، عادت بنائیں. اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھ سے یہ یاد نہیں ہوتی، تو بھائی دنیا کا سارا حساب و کتاب ہمیں آتا ہے. آتا کہ نہیں آتا؟ بڑا آتا ہے، سب کچھ آتا ہے. تو اس کی بھی تیاری کریں. یہ کوئی ہیلا بہانہ نہیں. کل قیامت کے دن آپ نہیں یہ کہہ سکتے کہ اللہ زبان موٹی ہو گئی تھی، دماغ موٹا ہو گیا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا. تو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی بندہ یہ قیامت کے دن ہیلا نہ بنا سکے کہ مجھے کسی نے بتایا بھی نہیں تھا. اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ آپ اس کے اوپر عمل کریں. 3 مرتبہ پڑھے صبح اور 3 مرتبہ پڑھے شام. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ جو بندہ پڑھ لیتا ہے کسی قسم کی کوئی زہریلی چیز، جادو، اسیب، ٹونا، یہ اس بندے کے اوپر اثر ہی نہیں کرتا. جو بندہ صبح 3 مرتبہ پڑھ لے، جو بندہ شام کو 3 مرتبہ پڑھ لے. کیا خیال ہے؟ پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. یہ میرے بھائیوں تیاری کیا کریں، یہ دعائیں سیکھیں، یہ پڑھیں. میں پھر وہ بات کہوں گا کہ قیامت کی نشانی تقریریں بڑی ہوں گی لیکن عمل نہیں ہوگا، عمل کا فقدان ہوگا. عمل کی طرف آئیں، عملی میدان میں اتریں، کچھ کریں، کچھ سیکھیں، کچھ عمل کریں. خذوا حذرکم، اللہ کہتا ہے اپنی حفاظت تم خود کرو. اور خود کس طرح سے کرنی؟ یہ دعا، یہ اذکار، یہ دعائیں پڑھ کے ہی کرنی ہے. اور میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے پاس ان صبح شام کے اذکار یا 5 وقت کی نماز کے علاوہ ہے ہی کیا ہمارے پلے میں؟ کیا خیال ہے؟ مسجد سے باہر نکلتے ہیں ہم مسلمان باقی نہیں رہتے. اس لیے
کہ پڑوسی ہمارا ہم سے تنگ ہے، اس لیے کہ بہن بھائی نہیں بولتے، اس لیے ماں باپ آپ ناراض ہے، اس لیے کہ دکان پر پھٹی لگا کر آیا بیٹھا ہوں، اس لیے کہ کپڑے والے نے کپڑا بیچا چونا لگا دیا، جوتی والے نے جوتی بیچی چونا لگا دیا، گروسری والے نے گروسری بیچی چونا لگا دیا۔ مسلمانی صرف مسجد کے اندر تک ہے اور وہ 5 نمازوں تک، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 5 نمازیں بھی پڑھنی آتی، اتنی بدبختی اور بدنصیبی کہ 5 نمازیں ہیں وہ بھی نہیں پڑھنے آتی۔ کہ کس طرح پڑھتے ہیں، طریقہ کیا ہے، انداز کیا ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے، ہمیں وہ بھی نہیں پتا۔ اور ساری لڑائی اور سارے مسلکوں کی لڑائی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سب کی لڑائی یہ 5 نمازیں۔ بھائی مسلمانی یہاں تک اکیلی نہیں ہے۔ میرے ایک دوست آتے رہتے ہیں اکثر صاحبال سے، یہاں پر شفٹ ہوئے، تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی چیز روڈ کے اوپر گری پڑی ہو، گلی میں گری پڑی ہو، اور ہم وہاں سے گزر رہے ہوں، پرس ہے، والٹ ہے، پیسے ہیں، موبائل ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کو اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا؟ اٹھایا ہے تو کیا کرنا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ ہم میں سے بہت کم مسلمانوں کے جن کو پتا ہے۔ پہلے تو گری پڑی چیز کو اٹھانا بھی ہے کہ نہیں اٹھانا؟ اگر اٹھا لیا پھر کیا کرنا ہے؟ بڑے حاجی ہیں، بڑے ہم نمازی ہیں، بڑے فلاں ہیں، لیکن ہمیں کوئی پتہ نہیں، کیونکہ نماز سے آگے کسی مولوی نے ہمیں نکلنے ہی نہیں دیا۔ انہوں نے کہا نا 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 نا، ٹیگ دیکھو، وہابیوں کی مسیحتیں بڑھ جاؤ، دیوبندیوں کی ہے چلے جاؤ، بریلویوں کی چلے جاؤ، یہ ٹیگ دیکھو اور چلے جاؤ۔ یہ کوئی ٹیگ نہیں۔ کل قیامت کے دن اگر اللہ نے یہی بات پوچھ لی نا تو ہم جواب نہیں دے سکیں گے۔ کیا جواب دیں گے اللہ کو کہ نمازوں کے اوپر اور ہماری اسی کے اوپر بس پوری زندگی لڑائی رہ گئی؟ زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، طہارت ہے، بیوع ہے، لقطہ ہے، جنایات ہے، یہ کہاں پر جائیں گے؟ شاید کہ ان الفاظ کے ہمیں مطالب بھی نہ آتے ہوں۔ بھائی اسلام بہت وسیع ہے۔ اسی نماز کے اوپر اپنے آپ کو لا کر اور فطرے کو کھڑا کر کے اور ٹیگ لگا کے مسجدوں کی رونق کو برباد نہ کریں، مسجدوں میں رونق کو بڑھائیں، نماز پڑھیں، آ کے اللہ کے سامنے جھکیں، اور پھر یہ نماز آپ 7 سال کی عمر میں یہ سیکھنی چاہیے، 7 سال کی عمر میں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مروا اولادکم اذا بلغوا 7، مروا اولادکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7، 7 کے ہو جائیں نماز کا کہو، 10 کے ہو جائیں مار کے پڑھاؤ۔ سیکھنے کا تو اس وقت حکم ہے۔ اب 50 سال کے ہیں جناب، 60 سال کے ہیں، لیکن نماز کا کوئی پتہ نہیں۔ کل میں ایک جگہ پہ کھڑا تھا، بڑا عجیب سا لگا، گوشت لینے کے لیے گیا تو وہاں ایک صاحب نے دکاندار گوشت والے سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگا میرا نام حاجی صداقت ہے۔ تو میں اب سوچ رہا تھا کہ یہ بندہ کہیں مجھے بھی جانتا اور مجھے پوچھ لیتا کہ آپ کون ہے، تو میں کہتا میرا نام نمازی خالد ہے۔ میں یہی کہتا نا، بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، وہ گوشت بیچ رہے ہیں، کوئی نماز نہیں۔ زندگی میں ایک مرتبہ حج کر کے آنے والا وہ یوں سمجھتا ہے کہ بس زندگی کے گناہ مٹ گئے، پچھلی کے بھی مٹ گئے، آنے والی کے بھی مٹ گئے۔ جو بندہ بے نماز ہے نا، اس کا نہ روزہ قبول ہے، نہ اس کا عمرہ قبول ہے، نہ اس کی زکوٰۃ قبول ہے، نہ اس کے صدقات قبول ہیں، نہ اس کا حج قبول ہے، نہ اس کا جہاد قبول ہے، کوئی بھی چیز اس کی قبول نہیں۔ اس لیے کہ جہاد کے میدان میں اترنے والوں کو بھی کائنات کے امام نے بھی کہا، اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی کہا کہ نماز کی معافی نہیں ہے، 1 رکعت بھلے پڑھنی ہے، صلاۃ الخوف پڑھنی پڑے گی۔ سارے حاجی پھر کوئی 2-4 کر لے الحاج بن جاتا ہے کہ یہ الحاج صاحب ہے۔ صحابہ کرام نے نہیں کہلوایا کہ میں حاجی ہوں جی، میں حج کر کے آیا تھا، انہوں نے کہلوایا۔ اللہ اکبر۔ وہ صرف اپنے ناموں سے پہچانے جاتے تھے، اپنے قبائل سے پہچانے جاتے تھے کہ یہ ابو زید ہے، یہ ابو عبد الرحمن ہے، یہ عبداللہ بن عمر ہے، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ علی بن ابی طالب ہے، یہ عثمان ذو النورین ہے۔
صرف صحابہ اپنے ناموں سے پہچانے جاتے تھے، حالانکہ حج انہوں نے بھی کیے۔ تو احباب گرامی، نامینیٹ ہونے کی بجائے عمل کی زندگی کو اگر آپ اپنائیں گے تو آپ کی زندگی کے اندر سکون ہوگا، اطمینان ہوگا۔ آخری بات، اور اپنی بات کو میں مکمل کرتا ہوں، میں نے شروع میں کہا تھا کہ کچھ اعمال اور کچھ حقیقی خوشی ہم کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تو تھا عمل وہ والا جس کا تعلق ہماری ذات سے ہے، مثلا لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، میں نے پڑھنا ہے، اللہ اکبر پڑھنا ہے تو میں نے پڑھنا ہے، یہ سب میں نے اپنے خود جو ہے وہ کرنا ہے۔ کچھ نیکی جو ہے وہ اپنے لیے ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اس کا تعلق کسی اور کے ساتھ ہوگا۔ کچھ نیکیاں ڈائریکٹ ہیں اور کچھ انڈائریکٹ ہیں۔ انگلش میں ہم پڑھتے تھے ڈائریکٹ انڈائریکٹ، جب میٹرک میں ہوتے تھے 8ویں 9ویں سے جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا، بلکہ 6ٹھی کلاس سے شروع ہو گیا تھا، ایکٹیو وائز، پیسیو وائز اور ڈائریکٹ انڈائریکٹ۔ وہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہم سمجھتے ہیں۔ کچھ نیکیاں ڈائریکٹ ہیں، کچھ نیکیاں انڈائریکٹ ہیں۔ نماز ڈائریکٹ ہے، صدقہ خیرات اور زکوٰۃ انڈائریکٹ ہے۔ عبادت مطلب اللہ کی، ڈائریکٹ اللہ کی، سجدہ کیا اللہ کے لیے ڈائریکٹ، لیکن زکوٰۃ عبادت اللہ کی ہے لیکن انڈائریکٹ۔ کسی کو دے گا تو اللہ کی عبادت کرے گا، کسی کو صدقہ دے گا تو اللہ کی عبادت کرے گا۔ میرا میسج اور میرا پیغام، اگر کوئی دکاندار بیٹھا ہے وہ سمجھ لے، سکول کا مالک ہے وہ سمجھ لے، شاپ کا مالک ہے وہ سمجھ لے، کوئی بہت بڑے بزنس کا فیکٹری کا مالک ہے وہ سمجھ لے، کوئی ایسا بندہ جس کے ماتحت کچھ نہ کچھ لوگ ہیں وہ سمجھ لے کہ تو نے ابھی تک جو کامیابی حاصل کی ہے وہ کامیابی اپنے ورکروں کے ساتھ مل کر کی ہے۔ وہ کامیابی کیا ہے؟ اپنے ورکروں کے ساتھ مل کر کی ہے۔ ایک بندے کے پاس پیسہ ہے نا، وہ فیکٹری لگاتا ہے، لیکن وہ اس وقت تک اسے کامیاب نہیں کر سکتا جب تک اس کے ساتھ کام کرنے والے جو اس کے ورکرز ہیں وہ محنت نہ کریں۔ جب وہ محنت کرتے ہیں، اسٹیبلش اس کا کاروبار ہوتا ہے، اور پھر یہ کاروبار سے کیا کرتا ہے؟ پیسہ کماتا ہے۔ جب پیسہ اس کے پاس بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ ایک کام کرتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ یہ صدقہ کرتا ہے۔ لیکن صدقہ کہاں کرتا ہے؟ یہ صدقہ کرنے کے لیے یہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو 100 کلومیٹر، 200 کلومیٹر، 400 کلومیٹر، 600 کلومیٹر دور صدقہ کرتا ہے۔ بات کو سمجھیے گا، کہاں کرتا ہے؟ قریب نہیں کرتا، 100 کلومیٹر، 200 کلومیٹر، 300 کلومیٹر، 400 کلومیٹر دور کرتا ہے۔ لیکن اس کی بغل میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے ورکرز ہیں، اس کی فیکٹری میں کام کرنے والے ہیں، اس کے بازو کے نیچے ہیں، اس کے اسکول کے اساتذہ ہیں، اس کے اسکول کے ٹیچر ہیں، دکاندار کے باقی لڑکے شاپ کیپرز ہیں۔ یہ ان کی فقیری کو نہیں دیکھتا، حقیقی خوشی تو کبھی نہیں پا سکتا۔ سمجھ رہے اس بات کو؟ آپ حقیقی خوشی نہیں پا سکتے، اس لیے کہ جو بغل میں ہے اس کو دو۔ آپ ایک لڑکا رکھتے ہیں، اس کی ماہانہ سیلری 10,000 ہے، 12,000 ہے، دکاندار، اب وہ 10,000 12,000 سے بامرے مجبوری وہ آتا ہے دکان پہ کام کرنے کے لیے۔ جب رمضان آتا ہے تو اسے امید ہوتی ہے کہ کچھ اچھا ہوگا۔ جب رمضان آتا ہے تو میں اللہ سے امید کیا لگاتا ہوں کہ اللہ 70 گنا دے دے۔ اللہ کتنا دے دے؟ 70 گنا دے دے۔ یہ کم ہے۔ ہم لگاتے ہیں اللہ 700 گنا دے دے، لگاتے ہیں، لیکن یہ بھی کم ہے۔ ہم اللہ کو کہتے ہیں اللہ تو نے قرآن میں کہا تھا واللہ یضاعف لمن یشاء، میں بڑھاؤں تو اس سے بھی بڑھا سکتا ہوں، اللہ تو ہمیں اس میں رکھ لے۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ تو میں صرف آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ جو تنخواہ دیتے ہیں نا اپنے ورکرز کو، اس رمضان سے تہیا کر لیں کہ میں نے ڈبل تنخواہ دینی ہے۔ آپ کے رزق میں اگر کوئی کمی آ جائے مجھے آگے پکڑ لینا، قاری صاحب نے غلط آکھیا سے ڈبل کریں، اس کا کچھ دیں۔ رمضان ہے، 70 گنا کی بات نہیں کر رہا، اس لیے کہ اس نے آپ کے ساتھ دو بدو ہو کے شانہ بشانہ ہو کے کام کیے، لیکن وہ وہی غریب ہے۔ آپ اتنے امیر ہو گئے کہ آپ ایک بہترین قسم کی جناب لینڈ کروزر V8 نکلوا کر لے کر آتے ہیں اور پھر آ کر لوگوں کو بتاتے ہیں، بلکہ اپنے اسکول کے سٹاف کو، دکاندار اپنے ہی جناب ملازمین کو یہ کیا کہتا ہے؟ اے ساریاں میری ماں دیاں دعاواں نے۔ کی خیال ہے؟ امی نے دیتیاں سن دعاواں اور منڈیا نے کام کیتا پیچھے، وہاں نے میری ماں دی دعاواں نے۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ رن مرید، وہ کہتے ہیں یہ سب میری بیوی کی دعا ہے۔ اللہ اکبر،
چلو وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی دعائیں کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بیوی دعا نہیں کرتی، وہ بہترین جو ہے وہ ہمارا ایک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارٹنر بنایا، بڑا بہترین ہے، میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، یقیناً وہ دعا کرتی ہیں، لیکن میرے بھائیوں صدقہ 100 کلومیٹر باہر نکالنے کی بجائے اپنے ورکروں کے اوپر اگر آپ خرچ کریں گے نا، اللہ کی قسم آپ کی جو دکان کی محنت ہے اگر لڑکے ڈبل نہ کر دیں تو پھر کہنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔